پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے 1.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی سے کنٹرول ماحول میں ملاقات کرائی گئی۔ حکومت کو مذاکرات کی تیسری نشست میں جوڈیشل کمیشن پر پیش رفت دکھانی ہوگی۔ 31 جنوری تک کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں چلیں گے۔ آج ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات تھی، اگرچہ کنٹرولڈ ماحول کے اندر ہی تھی۔ ہم اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہیں اور یہ خان صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا میسیکر، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ لوگ رسپانسیبل ہیں، دوسرا فریق رسپانسیبل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں۔ اب اس کا بیسٹ سیولائزڈ وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے، اور اس غیر جانبدار کمیشن کے اندر آج یہ بات بھی ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے۔ ہم سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی بھی غیر جانبدار جج کی بات کر رہے ہیں جو اس کو لیڈ کرے کمیشن کو اور حقائق تک پہنچا جائے تاکہ جو ظلم و ستم کیا گیا ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور ذمہ داران کا تعین ہو سکے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم چونکہ آج ملاقات ہو گئی، اب ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب اور اسپیکر صاحب بھی چونکہ رابطے میں اسد کیسر صاحب، ہم انشاءاللہ دوسرے فریق کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس کے اندر انہیں یہ انٹیمیٹ کر دیا جائے گا کہ اب آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالہ سے اپنی ورکنگ کر کے آئیں، کیونکہ اتنے دن گزرنے کے باوجود، بلکہ اتنے ویکس گزرنے کے باوجود ابھی مذاکرات کے اندر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ اور مخلص نہیں ہے۔ یار منو کو 100 قرآن چکا لو، میں مذاکرات دے حق چ ہوں، اگے نہ ٹرون تے میرا کی قصور ہے گا؟ یہ مذاکرات میں تعطل جو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ میں پہلے دن سے مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن میں جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں میں ان کی آنیسٹی پہ یا ان کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ وہ مخلص نہیں ہے مذاکرات کے لیے۔ وہ اپنے لیڈر کو انکیش کرا رہے ہیں، وہ ان تمام حالات کو کسی طرح بیچ باچ کے جو ہے نا کو اپنی دکانداری جو ہے چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسے ہی کہتے ہیں میرے کو جتھے من مرضی لے چل، میں جا کے 100 نیان دین تیار ہے، میں مذاکرات دے حق جو مذاکرات کرو تو صحیح۔ کبھی کہتے ہیں لکھ کے نہیں دینا، یہ میں نے کہا تھا کہ لکھ کے نہیں دینا، اس سے تعطل پیدا ہوا۔ آج 4-5 دن ہوئے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو انہوں نے خود مذاکرات کو مذاق رات بنا لیا ہوا ہے۔ ابھی ملاحظہ کیجئے مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری کی اہم گفتگو۔ این سی اے نے اس پر تحقیقات شروع کی۔ این سی اے نے پاکستان کی ایک لینڈ ڈیولپر کے خلاف 190 ملین انڈکلیئرڈ ایسٹ کے طور پر انکوائری شروع کی۔ وہ انکوائری جب ہوتی رہی، اس وقت 2018 سے ہی پاکستان کی حکومت میں وہ رابطے میں آ گئے۔ 2019 میں یہ تحقیقات مکمل کر لی گئیں، اور 6 نومبر 2019 کو پاکستانی حکومت اور برطانوی ادارہ این سی اے میں معاہدہ طے پا گیا، اور پاکستان سے حاصل شدہ 190 ملین پاؤنڈز، جس کو وہ لینڈ ڈیولپر ثابت نہ کر سکا کہ وہ ڈکلیئرڈ اور جائز پیسے ہیں، وہ پیسے ضبط کر کے انہوں نے پاکستان واپس بھیجنے کا معاہدہ کر لیا۔ وہ پیسے جو پاکستان سے ہی لوٹے گئے، وہ پاکستان کے ہی خزانے میں واپس دینے کا معاہدہ برطانوی حکومت کے ساتھ پاکستان کی حکومت نے 6 نومبر 2019 کو کر لیا۔ اس کے بعد 29 نومبر کو یہ پیسوں کی پہلی قسط سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی، اور 3 دسمبر 2019 کو پہلی دفعہ
اس کا ایک بند لفافے میں معاہدہ کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا. یعنی 2018 سے جس پر تحقیقات جاری تھی، برطانوی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان رابطہ تھا، اس کو چھپایا گیا، پھر معاہدے کو چھپایا گیا، اور پھر وہ پیسے جو پاکستان کے خزانے میں آنے تھے وہ اسی کمپنی کو جو جرمانہ سپریم کورٹ میں کیا گیا تھا اس کے جرمانے کی رقم اسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی. یعنی ایک جیب سے نکالی گئی، دوسری جیب میں اسی فرم کے اسی لینڈ ڈیولپر کے دوسری جیب میں ڈال دی گئی. اس کے بعد یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اسی دوران جب 2018 سے لے کر یہ تحقیقات جاری تھی، پس پردہ اس وقت شہزاد اکبر برطانیہ میں وہ ملک ریاض کو ملتے ہوئے پائے گئے. ملک ریاض سے ملنے کی ویڈیو میڈیا پر نشر ہو گئی. اس میں بھرے بیگ برطانیہ میں ہی میٹنگز کے بعد ایک دوسرے کو دیتے ہوئے تصویریں شائع ہو گئی. لیکن اس وقت بھی کوئی نہ بولے، اس لیے کیونکہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اس پورے کے پیچھے شامل تھیں. اسی وجہ سے وہ معاہدہ بند لفافے میں پیش کیا گیا کابینہ کے سامنے. اسی وجہ سے 2018 سے شروع ہونے والی تحقیقات کو چھپایا گیا اور 3 دسمبر 2019 کو کابینہ کو بتایا گیا، جب پیسے بھی پاکستان آ چکے تھے اور یہ تحقیقات مکمل ہوئے بھی بہت عرصہ گزر چکا تھا. اس کے عوض جب یہ 2018 اور 19 کے درمیان یہ تحقیقات ہو رہی تھی اور یہ پتا تھا کہ یہ پیسے ناجائز ہیں اور یہ پاکستان کو واپس منتقل ہوں گے، اسی دوران جس آدمی کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی ملک ریاض، اس سے بیک ڈور رابطے کیے گئے. 240 کنال زمین زلفی بخاری اور فرا گوگی کے نام منتقل کی گئی. صرف زمین منتقل نہیں کی گئی، وہاں پر بلڈنگ بنانے کا آغاز کیا گیا. وہاں اس زمین کو ایک بہترین سڑک بنا کر مین سڑک کے ساتھ جوڑا گیا. اس قیمتی زمین کو جب یہ 190 ملین کی ڈکیتی مکمل ہو گئی، جب یہ پیسہ برطانیہ سے پاکستان منتقل ہو گیا، اس کے بعد اس کو چھپانے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری اہم گفتگو کر رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 2 مختلف کارروائیاں کی ہیں. 9 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. علاقے میں موجود دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. ISPR کا یہ کہنا ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. PTI کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ کل القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سنایا جائے، مزید مؤخر نہ کیا جائے. پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توقع ہے کل کیس کا فیصلہ مزید مؤخر نہیں کیا جائے گا. سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جرم کیا ہے، بانی PTI کو سزا ضرور ہوگی. جرم کی سزا ہوتی ہے، جرم آپ کریں گے، قتل کریں گے، آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو سزا ہوگی. اب آپ سے کسی نے کروایا، آپ کی فیملی میں کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، آپ کے دوست احباب نے اٹھایا، آپ کی پارٹی نے اٹھایا، یہ تو کوئی نہیں مانے گا نا. سائن تو آپ نے کیے، سائن آف آپ نے کیا اور اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا. پہلے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی، میں فیڈرل منسٹر تھا کیبنٹ کا، میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کے لیے نیب کا کیس بنے گا اور آپ کو جیل ہوگی اس کے اندر. اس وقت وہ نہیں مانے. اس کے بعد بھی میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس میں تو گل مک گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس کے اندر کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے.